آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو بیمار ہے، ایک تفصیلی خط لکھا، اور وہ خط کائنات میں ایجاد بنا ڈاکٹری اور حکمت کی ایجاد بنا۔ حکمت پہ جب کتابیں لکھی گئیں تو امام رضا کے اس خط کو سامنے رکھا گیا، اور آج تک وہ منشور ڈاکٹروں اور حکیموں کا بدلہ نہیں جو ایک ایک لفظ امام نے مامون کو حفظ صحت کے لیے لکھا تھا، آج وہ خط ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ پچھلے سال چونکہ نہج البلاغہ موضوع تھا، تو جب یہ تاریخ آئی پچھلے سال تو میں نے ڈھونڈنا شروع کیا کیسٹ میں کہ کب میں نے پڑھا تھا اور کہاں ملے گا یہ کس کتاب میں، بہت ڈھونڈا نہیں ملا۔ اس کے بعد پھر پورے سال میں یہ اشرہ میرا ہے رضویہ میں، یہی والا اشرہ چیلم 1414 ہجری میں 1993 میں رضویہ میں یہ اشرہ ظہور امام زمانہ پہ پڑھا تھا میں نے 1993 میں۔ تو اب یہ اشرہ چھپ رہا ہے، کمپوز ہو گیا ہے، تو کمپوز میں سے کمپیوٹر میں سے ہی میں نے اس کو نکالا، اور وہ خط آپ امام کا سنیے۔ جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں، جو بچے ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں یا نہیں بھی پڑھ رہے، تو وہ اتنی ڈاکٹری سے تو واقف ہیں کہ صحت کی حفاظت کیسے ہوتی ہے اور کسی مرض کا علاج کیسے ہوتا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، 1400 برس پہلے اسلام کے سب سے بڑے حاکم جس کی حکومت آذربائیجان، روس سے لے کر مصر تک، یمن تک، ہندوستان تک، مامون کا ملک سب سے بڑا تھا، اس لیے کہ ہارون نے ملک کی وسعتیں بڑھا دی تھی۔ اتنا بڑا اسلامی ملک ابھی تھا ہی نہیں جیسا مامون کے دور میں تھا۔ ایران اور یہ اور یمن اور آذربائیجان اور تاجکستان اور ازبکستان اور افغانستان اور سندھ اور پنجاب سب اس کی حکومت میں شامل تھا۔ اتنا بڑا حاکم، لیکن ایک مرض کا علاج نہیں کر سکتا، موت کے دہانے پر آیا ہوا ہے، اور امام اسے بتا رہے ہیں کہ اپنی صحت کو تو کیسے بچا لے، جبکہ معلوم ہے زہر یہی دے گا، یہی میرا قاتل ہے۔ قاتل کو موت سے بچانے والے کون ہوتے ہیں؟ آئمہ ہو، ہمارے امام۔ بادشاہ وقت آگاہ ہو کہ خدا اپنے کسی بندے کو اس وقت تک مبتلا مرض نہیں کرتا جب تک اس کی دوا مقرر نہ فرما دی ہو۔ پہلا ہی جملہ سونے اور ہیروں میں تولا جائے، یہ ہے توحید کہ علاج سے توحید کو سمجھا رہے ہیں۔ بس ہر مرض کے لیے ایک علاج دوائی اور ایک علاج ایک تدبیری موجود ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، یعنی ڈاکٹری میں دو چیزیں ضروری ہیں، ایک دوائی، دوسرے تدبیری علاج جو ڈاکٹر بتاتا ہے دوا دے کے، یہ کھائیے گا یہ نہ کھائیے گا، دھوپ میں نہ جائیے گا سائے میں رہیے گا، کچھ بھی نہیں سمجھے، پرہیز کہتے ہیں جسے پرہیز۔ دوا اور پرہیز دونوں مل کر علاج کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ امام نے بتایا۔ دیکھیں فضائل پر میں نے یہ اشرے کا 24واں برس ہے، آپ 24 کیسٹ 17 سفر کے اٹھا کے دیکھیں، محفوظ ہیں۔ اتنے فضائل 8ویں امام کے میں نے پڑھ دیے ہیں کہ کتابیں بن سکتی ہیں 24 تقریریں اگر امام رضا کی میں چھاپ دوں، 4 جلدیں بنیں گی 24 تقریروں، 2-2 گھنٹے کی تقریریں ہیں۔ ہر سال یہ چاہتا ہوں آپ کے معلومات میں اضافہ ہو، جو پچھلے سال پڑھا ہے وہ نہیں پڑھنا۔ یہ خط آپ سنیں نا، صرف داد یہ سوچ کے کہ 1400 برس پہلے آج کے یہ سارے میڈیکل کالج سمیٹ کر ایک نقطے میں لائے جائیں تو امام رضا کا ایک خط بنے گا، ایک خط بنے گا۔ نیز یہ بھی جاننا چاہیے کہ جس میں انسانی کی مثال سلطنت کی سی ہے،
روح جو قلب میں ہے اس مملکت کی ملکہ ہے، اعصاب اور دماغ اس کے عمال یعنی کارکن، ہاتھ دونوں، کان دونوں، آنکھیں دونوں، ہونٹ اور زبان اس بادشاہ کے مددگار ہیں، معدہ اور پیٹ اس بادشاہ کا خزانہ ہے۔ کس بادشاہ کا؟ روح۔ سینہ حجاب ہے، بس ہاتھ ایسے مددگار معین سلطان ہیں جو بادشاہ کے حکم کے مطابق جن چیزوں کو وہ چاہتا ہے پہنچاتے ہیں اور جن چیزوں سے وہ نفرت کرتا ہے دور کر دیتے ہیں۔ پیر ایسے مددگار ہیں جو بادشاہ کو اس کی مرضی کے موافق جس طرف وہ چاہے لے جاتے ہیں، اور آنکھیں ایسی مددگار کہ بادشاہ تک وہ چیزیں پہنچاتی ہیں جو اس سے مخفی ہیں، کیونکہ بادشاہ پردے میں ہے، اور آنکھیں اس کے لیے بمنزلہ چراغ ہیں، اور دونوں کان قلعہ جسد کے دیدبان یعنی پاسبان ہیں۔ ناک اور نتنوں سے آواز کی زینت ہوتی ہے، جس طرح سے نفیری والے کی آواز نفیری میں، ناک اور نتنوں سے یہ بھی فائدہ کہ بادشاہ جس خوشبو کو پسند کرتا ہے وہ اس تک پہنچاتے ہیں۔ بادشاہ ہاتھوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ سامنے آ کر اس کو روک دیں۔ یہ بادشاہ قہر و غضب بھی رکھتا ہے اور بخششیں اور انعام بھی دیتا ہے، لیکن اس کا غضب تمام بادشاہوں کے غضب سے سوا، اس کا انعام دنیا کی تمام بادشاہوں کی بخشش سے زیادہ ہے۔ غضب اس بادشاہ کا رنج ہے اور انعام و بخشش فرحت و سرور ہے۔ جو آدمی کو حاصل ہوتا ہے رنج کی اصل، جڑ، تحال، پتا، اور خوشی کی اصل کہاں ہے؟ پھیپھڑا اور گردوں میں ہے۔ جس کے گردے اور پھیپھڑے ختم ہو جائیں اس کی خوشی ختم۔ اب میں کیا کروں کہ یہاں سب ڈاکٹر تو نہیں بیٹھے ہیں، کیا کروں میں؟ صرف ماجد رضا عبدی نے تو ان کا تو میں گواہ ہوں کہ فارمیسی میں پڑھا انہوں نے، اور اگر کسی نے پڑھا ہو تو وہ ذرا بتائے، ہاتھ اٹھائے کہ ڈاکٹری کتنے لڑکے پڑھ رہے ہیں؟ بھائی کتنے لڑکے ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں؟ بس تو ہر شخص کے لیے یہ خط واجب ہو گیا کہ تھوڑی بہت ڈاکٹری تو جانو، بٹوا دینا بعد میں، ہاں وہ تو خیر کتاب ہی چھپ رہی ہے، سب کو مل جائے گا۔ پھیپھڑے اور گردے، ان دونوں اعضاء سے دو رگیں، پھیپھڑے سے اور گردے سے دو رگیں چہرے تک آئی ہیں۔ وہی رگیں خوشی اور غم بتاتی ہیں۔ خوشی اور غم کا تعلق پھیپھڑے اور گردے سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رنج و خوشی کے آثار چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس قسم کی سب رگیں بادشاہ اور اس کے کارکنوں کے مابین راستے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب مریض کوئی دوا پیتا ہے تو رگیں ان کارکنوں کی مدد سے دوا کے اثر کو مرض تک پہنچا دیتی ہیں۔ اے بادشاہ، یہ بھی جاننا چاہیے کہ جسد انسانی کی مثال عمدہ زمین کی ہے کہ اس کو باقاعدہ تر کیا جائے، یعنی نہ تو اتنا پانی دیا جائے کہ غرق ہو جائے اور نہ اتنا کم کہ سوکھ جائے، بلکہ وقت و موقع سے افراد و تفرید کو تر کر کے آب پاشی کی جائے تو وہ زراعت پاک و پاکیزہ سرسبز و شاداب ہوگی، پیداوار عمدہ ہوگی، اور اگر اس سے غفلت کی جائے تو تن کا بھی نہ اگے گا۔ اسی طرح جس میں انسانی کی حالت ہے کہ جب غذا تدبیر میں اعتدال پر عمل درآمد کیا جائے گا تو صحت اچھی رہے گی۔ بس جو چیزیں بادشاہ کے موافق مزاج ہیں اور قوت پہنچانے والی ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے اور اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، اور ایک اندازہ قائم کر کے ایسی چیزوں کو غذائے بدن قرار دینا چاہیے، کیونکہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں اور طبیعت اسی شے کو پسند کرتی ہے جو اس کے موافق ہو۔ بس اسی اصول پر ہمیشہ ایسی چیزوں کو غذائے بدن قرار دینا چاہیے جو موافق مزاج ہوں۔ اے بادشاہ، یاد رکھ کہ جو شخص احتیاط سے زیادہ غذا کھاتا ہے وہ غذا اس کی جزو بدن نہیں ہوتے، اور اس لیے کوئی فائدہ بھی نہیں بخشی، اور جو شخص بقدر حاجت بھوک کے موافق غذا کھاتا ہے، یعنی نہ بہت کم نہ بہت زیادہ، اس کو نفع پہنچتا ہے، اور ایسا شخص ہمیشہ صحیح رہتا ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ جب سچی خواہش پیدا ہو اس وقت کھانا کھایا جائے اور تھوڑی بھوک باقی رہے جب ہی غذا تر کی جائے۔
یہ معمول بادشاہ کی صحت کے لیے مناسب ہے، اس سے عقل میں ذکاوت پیدا ہوتی ہے، بدن ہلکا اور تندرست رہتا ہے۔ بادشاہ ٹھنڈی چیزیں موسم گرما میں، گرم چیزیں موسم سرما میں اور معتدل اشیاء موسم بہار میں استعمال کرنا چاہیے، لیکن ضرورت اور اشتہا کا ہمیشہ خیال رہے، پر جس قدر معدے میں ہضم کی قوت ہو اور خواہش ہو اسی قدر ان کا استعمال بھی کرنا مناسب رہے گا۔ اور جب کھانا سامنے آئے تو سب سے پہلے زود ہضم غذاؤں سے شروع کرنا چاہیے۔ اس امر کی جانچ کہ کون سی غذا زود ہضم ہے اور کون سی دیر ہضم کھانے والے کی طاقت، بدن، اشتہا موسم اور عمر پر موقوف ہے۔ ہاں بھائی، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی طرح سنیں امام کا خط اور دیکھتے جائیں۔ بادشاہ کی غذا کے لیے مناسب وقت 11 بجے دن کا ہے، یا تو دن رات میں 1 مرتبہ یا 2 دن میں 3 مرتبہ، اس طرح سے پہلے دن صبح کو اول وقت، پھر شام کو دوسرے دن قریب 11 بجے کے صرف 1 مرتبہ، اور شام کو غذا بالکل ترک کی جائے۔ یہ حکم ہے کہ مجھ کو میرے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دادا علی بن ابی طالب کو دیا۔ پھر بادشاہ کو کھانا کھانے کے بعد ایک کثیر منافع شربت کا استعمال کرنا چاہیے، جس کا نسخہ تیار کرنے و استعمال کی ترکیب ذیل میں درج کر رہا ہوں۔ اے بادشاہ وقت، اب میں سال کی فصلوں اور رومی مہینوں کا ذکر کرتا ہوں، کس مہینے میں کیا کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، کیا چھوڑ دینا چاہیے، کب نہانا چاہیے، یہ سب میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب امام فرماتے ہیں شراب الصالحین، وہ شربت جو ہمدرد کا سب سے مشہور شربت ہے، جو امام رضا کے نسخے پہ تیار کیا گیا۔ امام نے سب سے پہلے مامون کو بتایا کہ منقع عمدہ سیاہ رنگ 2.25 سے بیج نکال کر اتنے پانی میں بھگو دیں کہ پانی 4 انگل ابھرا رہے، جاڑوں میں 3 دن تک اور گرمیوں میں 1 دن رات تک بھیگا رہنے دیں۔ یہ پانی جس میں منقع بھگوئے جائیں، اگر بارش کا ہو تو بہت بہتر ہے، ورنہ ایسے چشمے کا ہو جس کا رخ مشرق کی طرف ہو، کیونکہ یہ پانی نہایت صاف و شفاف اور سبک ہوتا ہے اور حرارت اور برودت کا اثر جلد قبول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کو اتنی دیر تک پکانا چاہیے کہ منقع پھول جائیں، پھر اس کو چھان کر ٹھنڈا کر کے دوبارہ آنچ پر رکھا جائے اور نرم آنچ پر اتنا پکایا جائے کہ 2 سوز جل جائے اور 1 سوز باقی رہ جائے۔ بعد ازاں شہد مصفا 1 تولہ ملایا جائے، پھر پکایا جائے اس قدر کے مقدار شہد پھر جل جائے۔ شہد کے ساتھ ہی 1 پوٹلی میں حسب ذیل باریک دوائیں کوٹ کر ایک پوٹلی میں باندھ کر دیگ میں ڈال دیں اور اس پوٹلی کو برابر تبدیل سے دباتے رہنا چاہیے تاکہ دواؤں کا ساتھ اچھی طرح سے شربت قبول کر لے۔ زنجبیل 23/1 ماشا، قرن پھل 41/3 ماشا، دار چینی 41/3 ماشا، زعفران 23/1 ماشا، تخم کاسنی 41/3، مستلگی 41/3 ماشا۔ جب شربت تیار ہو جائے تو اس کو برتن میں 3 ماہ تک رہنے دیا جائے۔ پر جس وقت بادشاہ مذکور والا طریقے سے کھانا کھا چکے تو اس شربت میں سے 3 تولے لے کر 6 تولے آب خالص میں ملا کر پی لے۔ اگر بادشاہ ایسا کرے گا تو 1 رات اور 1 دن حسب ذیل امراض سے معمون اور محفوظ رہے گا۔ جملہ اقسام کے 12 درد، جیسے اب اس شربت کے فائدے امام بتا رہے ہیں کہ 12 مرض اس شربت سے دور ہوتے ہیں۔ جملہ اقسام کے 12 درد، جیسے درد نقرس، وجہ مفاصل، ریا وغیرہ اور ہر قسم کے معدے و اعصاب دماغ کے درد، بعض قسم کے جگر، احشاء و آما و ملحال کے درد و تکلیف اور سستی و اعضائے رئیسہ کی کمزوری وغیرہ۔ اگر اس کے بعد پانی کی سچی خواہش پیدا ہو تو جتنا پانی پینے کی عادت ہو اس سے نصف پانی پینا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے بادشاہ کا ہاضمہ درست رہے گا، اعصاب قوی ہو جائیں گے، صحت کی حفاظت ہوگی۔ اس لیے بدن کی صحت کھانے اور پینے کے اعتدال اور اصلاح پر موقوف ہے۔ اگر ان میں اصلاح محلوظ رہے گی تو بدن میں بھی اصلاح رہے گی، ورنہ بدن میں فساد پیدا ہوگا۔ اے بادشاہ، یہ بھی جاننا چاہیے کہ نفوس کی قوت مزاج کے تابع ہے اور امزجہ بدن ہوا کے تابع ہیں، پر جس قدر ہوا میں حسب اوقات و مقامات تغیر ہوتا رہتا ہے ویسے ہی مزاج بھی بدلتے رہتے ہیں، کبھی ہوا سرد چلتی ہے کبھی گرم، ویسا ہی مزاج میں تغیر ہوتا رہتا ہے، اور جن مقامات پر ہمیشہ سرد یا ہمیشہ گرم چلتی ہے وہاں اس کا اثر مزاج کے سوا صورتوں پر بھی ظاہر ہوتا ہے، اور جہاں ہمیشہ ہوا معتدل چلتی ہے وہاں اجسام کے مزاج بھی معتدل ہو جاتے ہیں۔ اس کے ماں سوا مزاج کے دیگر تصرفات کی اصلاح حرکات طبعی، ہضم، کھانا، سونا، چلنا پھرنا وغیرہ کے تغیرات سے بھی ہوتی رہتی ہے، کیونکہ خداوند عالم نے اجسام کی بنا 4 خلطوں پر کی ہے: صفرا، سودا، بلغم، خون۔ 2 ان
میں سے ہاں اور دو بارد، اور پھر ان میں بھی اختلاف رکھ دیا، یعنی دونوں ہار میں سے ایک رطب اور ایک یابس، پھر ان چاروں کو بدن کے 4 حصوں پر منقسم کیا ہے: سر، سینہ، پہلو اور پیٹ کے نیچے کا حصہ۔ پس سر، دونوں آنکھیں، دونوں کان، نتنے، سلوات ایک پڑھ دیجئے، ناک اور منہ میں خون کا غلبہ، سینے میں ری اور بلغم کا، پہلو میں خلط صفرا اور پیٹ کے نیچے تمام جس میں سودے کا غلبہ ہے۔ اے بادشاہ وقت آگاہ ہو کہ نیند دماغ کی حاکم ہے اور بدن کی قوت کا دار و مدار خواب پر ہے۔ پس بادشاہ جب سونے کا ارادہ کرے تو پہلے داہنی کروٹ لیتے اور پھر بدل لے کروٹ، اسی طرح کروٹ بدلتا رہے یہاں تک کہ جب اٹھے تو اسی کروٹ پر جس کروٹ پر سویا تھا۔ اے بادشاہ 2 گھڑی رات رہے اٹھنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ حجت الاسلام جلد سعدی صاحب تشریف فرما ہے، سال میں 2 زیارتیں ایران کی کرتے ہیں اور امام رضا اسلام کے روضے پر مخصوص حاضری دیتے ہیں، اور آیت اللہ شیرازی آپ کا استقبال کرتے ہیں جنہوں نے کہ آپ کے سر پہ عمامہ رکھا اور دینی تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا کہ آپ تبلیغ کریں، اجازت ہے مراجع کی طرف سے۔ تو اس وقت ایک زائر امام رضا کا ہمارے سامنے، جو کہ سال میں 2 بار جاتا ہے، بیٹھا ہوا ہے اور ہم امام رضا کا خط پڑھ رہے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کے ہمارے سامنے ماشاءاللہ رضوی سادات تشریف فرما ہے۔ اے بادشاہ 2 گھڑی رات رہے اٹھنے کی عادت ڈالنا چاہیے اور اسی وقت بیت الخلاء جانا چاہیے، مگر وہاں ضرورت سے زیادہ نہ بیٹھنا چاہیے کہ اس سے بواسیر پیدا ہوتی ہے۔ پھر بہترین جس سے مسواک کی جاتی ہے درخت حال ہے کہ اس سے دانت صاف اور روشن ہوتے ہیں، مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور دانت میں کیڑے نہیں پیدا ہونے پاتے، مگر اس میں بھی اعتدال شرط ہے، کیونکہ زیادہ مسواک کرنے سے دانت کمزور بھی ہو جاتے ہیں اور جڑیں بودی ہو کر ہلنے لگتی ہیں۔ جو شخص اپنے دانتوں کی حفاظت چاہے وہ مندرجہ ذیل منجن کا استعمال کیا کرے۔ نسخہ: شاک روزن، سوکتا، کزماری، صادقوفی، سنبل طیب، حب الاصل، مساوی، الوزن نمک، اندرانی، ربا، جز باریک پیس کر تیار کیا جائے، کیونکہ یہ دانتوں کو مضبوط کرتا ہے، جڑوں کی آفات سے حفاظت کرتا ہے، اور جو شخص اپنے دانتوں کو صرف صاف رکھنا چاہے وہ حسب ذیل منجن بنا کر استعمال کرے، نمک اندرانی، سمندر پھین، مساوی، الوزن باریک پیس کر استعمال کرے۔ یعنی مشکل نسخہ بھی بتایا، آسان نسخہ۔ اے بادشاہ وقت یہ بھی جاننا چاہیے کہ انسان پر جو حالات مختلف اوقات میں طاری ہوتے ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلی حالت وہ ہے جو 15ویں برس سے 25ویں برس تک رہتی ہے۔ پہلی حالت کیا ہے؟ 15 سے 25 برس تک پہلی حالت امام بتا رہے ہیں، اور یہ زمانہ اس کے شباب، حسن و تازگی کا ہے۔ 15 سے 25 شباب، تازگی، اور اس سن میں خون کا غلبہ ہوتا ہے۔ دوسری حالت وہ ہے جو 25ویں سال سے 33 برس تک رہتی ہے، اس سن میں خلط صفرا غالب رہتا ہے۔ تیسری حالت وہ ہے جو 35 برس سے شروع ہو کر 60 سال تک رہتی ہے، اس سن میں سودا کا غلبہ ہوتا ہے، حکمت، معرفت، عاقبت اندیشی، انتظام امور، صدق رائے، درایت و ثابت قدمی کا یہی سن ہے۔ اس کے بعد انسان چوتھی حالت میں داخل ہوتا ہے، اس سن میں بلغم کا غلبہ ہوتا ہے، یہی زمانہ انحطاط کا ہے۔ جب تک یہ حالت باقی رہتی ہے انسان انحطاط کی طرف مائل رہتا ہے، غم و ہم، غصہ، عیش، صحب نسیاں، زندگی کا ببال، قوت کا گھٹنا، یہ سب حالات طاری ہوتے ہیں۔ 60 کے بعد آفتی آفت ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بھول طاری ہوتی ہے، جاگتے وقت سونے لگتا ہے اور سونے کے وقت جاگنے لگتا ہے، تازہ و قدیم باتوں کو بھلا دیتا ہے، عہدوں کو فراموش کرتا ہے، گنتی بھول جاتا ہے، بال و ناخن گرنے لگتے ہیں، دن بدن جسم گھٹتا ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ اس دن میں خلط بلغم کا غلبہ ہوتا ہے جس کا مزاج بارد و رطب ہے، اور بالآخر وہ جسم کو جمود و فنا کر کے چھوڑتا ہے۔ بادشاہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں، جو شخص یہ چاہے کہ کبھی مثانے کی شکایت پیش نہ آئے اسے لازم ہے کہ کبھی پیشاب نہ روکے، جو پیشاب روکے گا اسے مثانے کی بیماری ہو جائے گی۔ کسی سواری پر بھی اگر سوار ہو تو پیشاب فوراً کرے۔ جس شخص کو یہ منظور ہو کہ اس کا معدہ کبھی تکلیف نہ پاوے
اسے لازم ہے کہ کھانے کے بیچ میں کبھی پانی نہ پیے، کیونکہ کھانے کے بیچ جو پانی پیے گا اس کے جسم میں رطوبت بڑھ جائے گی، معدہ ضعیف ہو جائے گا اور رگوں میں غذا کی پوری قوت نہ پہنچے گی۔ سبب یہ ہے کہ وہ کھانا پانی کی وجہ سے لیئی کی طرح ہو جاتا ہے۔ جس شخص کو بواسیر سے محفوظ رہنا ہو اسے لازم ہے کہ ہر شب 7 بریاں خرمے گائے کے گھی کے ساتھ کھایا کرے۔ جس شخص کو یہ منظور ہو کہ اس کا حافظہ بڑھ جائے اسے لازم ہے کہ روزانہ نہار میں 3 تولہ منقع کھا لیا کرے۔ آج کل یہ شکایت ہے حافظے نہیں ہیں، حافظے خراب ہو۔ جس شخص کو یہ منظور ہو کہ اس کو بھول یعنی نسیان کم ہو جائے اسے لازم ہے کہ 3 ٹکڑے ادرک کے مربے کے روز شہد میں پڑے ہوئے کھا لیا کرے، روز کھا لیا کرے ادرک کے مربے کے چھوٹے چھوٹے 3 ٹکڑے جو شہد میں مربع ڈالا گیا ہو، تو کبھی بھول پیدا نہیں ہوگی۔ اس کی غذا اگر اس وقت کھا لیتے ادرک کا مربع تو غدیر نہ بھولتے۔ نہیں بھولتے۔ امام فرمائے اس کی غذا میں کوئی ایسی شے ضرور ہو جس میں رائی کی شرکت ہو، کسی نہ کسی غذا میں رائی ہونی چاہیے تاکہ اگر روز رائی کھائے گا کسی بھی کھانے میں تو بھول نہیں پیدا ہوگی، حافظہ تیز ہوگا۔ اب یہ خواتین سے جا کے پوچھیے گا ساری باتیں، خواتین زیادہ ڈاکٹری جانتی ہیں۔ کھانے میں صرف کوفتہ وہ ہے کہ جس میں خواتین رائی ڈالتی ہیں۔ کیوں ڈالتی ہیں آپ کو معلوم ہے؟ یہ پوچھے گا اپنی والدہ سے کہ کوفتے میں رائی کیوں پڑتی ہے؟ رائی کا کمال یہ کہ کوفتے کو ٹوٹنے نہیں دیتی، اور کوفتہ ٹوٹ گیا تو پھر وہ ناکامیاب ہے سالن، اس لیے کہ وہ قیمہ شوربے والا ہو گیا جب کوفتے ٹوٹ گئے۔ اب یہ ڈاکٹری تو میں بتا رہا ہوں امام سے سیکھ کے، جو آپ کے گھر میں موجود ہے۔ اس کی غذا میں کوئی ایسی شے ضرور ہو جس میں رائی کی شرکت ہو، جو شخص چاہے کہ اس کی عقل زیادہ ہو جائے۔ لیجیے یہ بھی بتایا امام نے، بھلا عقل بھی کسی کی تیز ہو سکتی ہے لیکن امامت ہی بتا سکتی تھی کہ عقل کیسے تیز۔ یہ بیماری زیادہ ہے آج کل، عقلیں بڑی کمزور ہیں۔ حافظے کو چھوڑ دیجئے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، عقلیں عقلیں عقلیں۔ تو خدا کے لیے لوگوں کو بتائیے کہ اپنی عقلوں کو زیادہ کرو۔ تو جو چاہے کہ عقل زیادہ ہو جائے اسے روزانہ 3 ہڑیں مربے کی کھانی چاہیے۔ 3 ہڑیں روز کھا لیجیے، دیکھیے عقل کیسی تیز ہوتی ہے۔ امام فرما رہے ہیں اور وہ ہڑیں شکر میں ڈوبی ہوں، یعنی ہڑ کا مربع شکر میں پڑا ہو، اور 3 روز کھا لیجیے، دیکھیے پھر عقل کیسی تیز ہوتی ہے۔ وہ بچے جو بیچارے پیپر خراب کراتے ہیں اور یاد نہیں کر پاتے، ان کی اماؤں کو چاہیے کہ امام کے اس نسخے پر اپنے بچوں کے عقلیں اور حافظوں کو تیز کریں۔ اور اگر امائیں پرواہ نہیں کریں گی بچوں کی تو بڑی مشکل ہو جائے گی بھائی۔ بچے بے راہ ہوتے جا رہے ہیں اس لیے کہ انہیں بات کرنے کی تمیز نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ ماؤں کو نگرانی رکھنا چاہیے، بے تکی باتیں کرتے ہیں، مجلس سنتے کچھ ہیں اور بولتے کچھ ہیں، مجلس میں سے نکل کے ہذیان بکنے لگتے ہیں۔ 15% لڑکے غول کی شکل میں شبیداریوں میں بیٹھ کے افواہیں بنا کے پھیلا رہے ہوتے ہیں، ذوالجناح کے خلاف افواہ، مجلس کے خلاف افواہ، علم کے خلاف۔ یہ ایجنسیوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ یہ اسرائیلی راہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس میں شیعہ بچے ملوث ہیں، اور جہاں غول بیٹھے ہوں سمجھ جائیے کہ مجلس نہیں سن رہے ہیں، یہ اپنا کام کر رہے ہیں، یہ حضرت عباس کے خلاف کوئی کہانی بنا رہے ہیں، یہ بے ادبی کر رہے ہیں چھوٹے حضرت کے لیے۔ تو ان سے ہوشیار رہیے، یہ راہ کے ایجنٹ ہیں، اور ان کے پیچھے کچھ بڈھے بھی ہیں، اور وہ انچولی کی کسی گلی میں چھپے ہوئے ملیں گے آپ کو، اور وہ بچوں کو بھیجتے ہیں۔ ایک گول اور ہے چھٹکے بچوں کا، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ دوپہر کے وقت جب روزہ بالکل انچولی کی زری سناٹا ہوتی ہے تو وہ جھاڑو کے تنکے میں چنگم چبا کے نوک پہ چپکاتے ہیں، اور وہ جھاڑو کا تنکا
چنگم کے ساتھ زری میں ڈال کے اس میں سے نوٹ چپکا کے نکالتے ہیں، اور جب وہ نوٹ جمع ہو جاتے ہیں تو کسی ایک گھر میں وہاں جا کے گنے جاتے ہیں اور پھر وہ بٹتے ہیں، ان کا کوئی ہیڈ ہے۔ جب تک مائیں اپنے بچوں کی نگرانی نہیں کریں گی، یہ ذمہ داری صرف ماں کہ وہ اپنے بچے کو اس طرح پالے کہ اسے آداب آئیں، تہذیب آئے، وہ علم کی طرف راغب ہو اور وہ تخریب کاری کی طرف راغب نہ ہو۔ یہ بھی ہمارے ائمہ نے ہی بتایا ہے۔ تو جناب عالی، بچوں کو علم کی طرف لگائیں، پڑھنے لکھنے کی طرف لگائیں۔ جو شخص سفرہ کی زیادتی سے بچنا چاہے اور یہ بھی منظور ہو کہ اس کے ناخن نہ پھٹے، اور بصورت نہ ہو، اسے چاہیے کہ سوائے جمعرات کے اور کسی دن ناخن نہ کٹوائے۔ ناخن کبھی خراب نہیں ہوں گے، اور جس کے خراب ہو رہے ہیں وہ صرف جمعرات کو کٹوایا کرے۔ یہ چاہے کہ اس کے کان میں درد نہ ہو تو سوتے وقت کان میں روئی رکھ لیا کرے، کبھی کان کا درد نہیں ہوگا۔ جس شخص کو یہ منظور ہو کہ جاڑے میں کبھی زکام نہ ہو، وہ 3 چمچے روزانہ شہد کے پی لیا کرے۔ اے بادشاہ، شہد کی بھی بعض شناختیں ہیں کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ اصلی شہد ہے، جن سے ان کے منافع اور ضرر دونوں پہچانے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص خالی شہد کو سونگے گا اسے فوراً پیاس معلوم ہوگی۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ اس کے چکھنے کے ساتھ ہی شدت کی گرمی معلوم ہوگی۔ یہ زہر ہے شہد، جس کو چکھنے کے بعد گرمی لگے اور پسینہ آ جائے، تو وہ شہد استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہ زہر ہے۔ نرگس کے پھولوں کا سونگنا بھی جاڑے جاڑے زکام نہ ہونے دے گا۔ نرگس کے پھول سردیوں میں سونگنے سے زکام نہیں ہوتا۔ گرمی میں زکام سے بچنے کے لیے دھوپ میں بیٹھنے سے پرہیز کرے۔ گرمیوں میں دھوپ میں بیٹھنے سے پرہیز کرے، اور ہر روز ککڑی یا کھیرا کھایا کرے۔ گرمیوں میں کھیرا اور ککڑی کھایا کرے۔ جو لوگ درد شقیقہ سے ڈرتے ہوں انہیں لازم ہے کہ تازہ مچھلی گرمی جاڑے ہمیشہ کھاتے ہیں۔ جو چاہے کہ اس کا بدن ہلکا پھلکا رہے اور بہت موٹاپا نہ چڑھے۔ کیوں نہیں، کام کی بات تو ہے یہ، اس لیے کہ اخبار میں کون سا دن ہوتا ہے جس دن یہ جنگ میں اشتہار نہیں ہوتا، ایک پتلا آدمی ایک موٹا آدمی ہے دونوں۔ ابھی جنگ میں تو روز آتا ہے نا، اور اتوار کے دن تو پورے صفحے کا کئی لاکھ کا اشتہار آتا ہے۔ وہی موٹا آدمی پتلا ہو گیا، وہی پتلا آدمی موٹا ہو گیا، پتہ نہیں موٹے سے پتلا ہوا ہے کہ پتلے سے موٹا ہوا ہے۔ تصویریں دونوں۔ تو آج کل تو یہ بڑی عام بیماری ہے۔ بھئی کیا ہوا تم کو؟ ارے یہ کیا ہوا؟ ارے صاحب، ارے ابھی 25 برس کے ہیں، دولہا بنے یا چلے آ رہے ہیں۔ بھائی اپنی صحت کا خیال رکھیے، ائمہ کو پڑھیے۔ دولہا جو ہے وہ اسمارٹ اچھا لگتا ہے، پیٹو دولہا نہیں اچھا لگتا ہے۔ 20 برس میں 40 برس کے لگ رہے ہیں، تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیے، دیکھتے ہیں مجھے آپ، جناب 50 سے اوپر ہو چکا، مگر آپ دیکھتے ہیں تو کیوں؟ وجہ کیا ہے آپ کو یہ معلوم ہے کہ میرا یہ راز کیا ہے؟ راز ہے کھاؤ نہیں ہوں میں۔ لوگ اصرار کرتے کھائیے آدھی روٹی، بس بہت زیادہ 1 روٹی، اگر مزے کا ہے کباب یا سالن تو شرط ہے کھانا مزے کا ہو۔ یہاں تو مزے کا نہ ہو، بھوسا ہو۔ شادیوں میں دیکھتا ہوں نا میں، بھائی پتن شادیوں میں آپ نے دیکھا ہے یہ ہڈیاں میز پہ لگی ہوئی۔ تو موٹاپا نہ چڑھے تو اس کے لیے کیا کریں بھائی؟ ہلکا پھلکا بدن ہے، امام کہہ رہے ہیں ہلکا پھلکا جسم رہنا اچھا ہے، موٹاپا نہ چڑھے۔ اسے لازم ہے کہ رات کا کھانا کم کر دے، ہائے دم کر۔ کیا کس طرح امام صاحب؟ آپ دیکھیے یہ مجلس ہو رہی ہے یا دستگاہ ہے، حکمت ہے۔ صلوات پڑھیے گا، ایک اور صلوات پڑھیں بآواز بلند۔
اور یاد رکھیے گا، یہ کہا اسد نے تو یہ لے لیں گے، فوٹو اسٹیٹ کل بانٹ دیں گے تاکہ آپ کے پاس یہ محفوظ رہے، اور اسے سامنے رکھیں کہ اب جو نسخے آ رہے ہیں کہ موٹاپا نہ چڑھے اسے لازم ہے کہ رات کا کھانا کم کر دے، جو یہ چاہے کہ اسے ناف کی شکایت نہ ہو۔ اب یہ امامت بول رہی ہے، ابھی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس صبح جائیے گا، آپ کہیے صاحب ناف میں تکلیف ہے، یہ کوئی مرض ہی نہیں، یہ کوئی مرض نہیں، اجی کہیں ناف بھی اکھڑتی ہے، یہ سب ایسے جھوٹ ہے پرانے ٹوٹکے پہلوانوں کے۔ گرو مندر کے جو پہلوان ہیں وہ ناف دکھا رہے ہیں، ادھر کھسک گئی، دائیں گئی، بائیں گئی، وہ کہتے ہیں یہ کوئی بیماری نہیں۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ ہندوستان کے وید پنڈت جو حکیم کہلاتے ہیں، وید، ان کا کہنا یہ کہ ساری بیماری کی جڑ ناف ہے، اگر یہ صحیح جگہ پہ ہے تو کوئی مرض ہی نہیں ہوگا۔ اور وہ پورے اپنا جو درس دیتے ہیں ٹی وی پہ صبح کو، تو وہ بتاتے ہیں یہ اپنے یوگا میں کہ ناف کو اپنی جگہ پہ آپ اگر صحیح رکھیں گے سانس کے ساتھ اور سانسوں کی گنتی رکھیں گے تو یوگا میں یہی ہے کہ کوئی بیماری نہیں پیدا ہوگی، اور وہ سارا سب کچھ ہے ناف کا مسئلہ۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ناف کوئی چیز ہی نہیں، حالانکہ ناف ہی اصل چیز ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھ لیجیے کہ ناف کیوں، اس لیے کہ زمین کی ناف جو ہے وہ کعبہ ہے، اور کعبے کی ناف وہ جگہ ہے جہاں علی آئے۔ اب کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ انسان کے ناف کیوں ہے؟ تو اللہ نے یہ ناف، یہ جگہ بنائی کیوں، یہ گڈھا کیوں؟ یہ آدم کا پیٹ بالکل سپاٹ بنایا تھا اللہ نے، یہ تو نسل آدم میں آئی نا۔ جیسے ہی اللہ نے کہا کہ بھئی جب ہم روح پھونکیں تو تم سب سجدے میں گر جانا، تو یہ مردو شیطان جو تھا چھینکا، جیسے یہ چھینکا تو اس کے تھوک کی ایک چھینک آدم کے پیٹ پہ پڑی۔ اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ یہ حصہ کاٹ کے نکال دو، یہ شیطان کا تھوک جو ہے یہ نجس انسان میں مل نہ جائے، تو اس لیے اس جگہ پر وہ یہ نشان بن گیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ناف ہی پہ شیطان حملہ کرتا ہے، اس لیے کہ پرانا حملہ وہ کر چکا ہے۔ نہیں سمجھے؟ شیطان کی نظر آپ کی کسی چیز پہ نہیں رہتی، پیٹ پہ رہتی ہے۔ سارا مسئلہ پیٹ کا ہے، شیطان بہکاتا ہے پیٹ سے۔ آپ کہیں گے کوئی دلیل دیجئے بھائی کہ شیطان پیٹ سے بہکاتا ہے، پیٹ کا ہی تو سارا معاملہ ہے، بہکا رہا ہے۔ مسجد کی دکانیں، رسیدیں، سب پیٹ کے مسئلے، سارے پیٹ کے مسئلے، اور شیطان ادھر ہی سے آتا ہے۔ تو جناب وہ جناب یحییٰ 10 دے رہے تھے اور سارے شاگرد چلے گئے، تو کہنے بھئی آپ نہیں گئے؟ روز آپ آتے ہیں، بڑے متقی پرہیزگار، کہنا آپ نے ہمیں پہچانا نہیں؟ جناب یحییٰ آپ نے ہمیں نہیں پہچانا، اتنے دن سے ہم آ رہے ہیں آپ کی درس میں۔ کہ کون ہوں؟ کہ میں ابلیس ہوں، میں شیطان ہوں، آپ کی درسگاہ میں روز بھیس بدل کے مولوی کا بیٹھتا ہوں آ کے۔ تو جناب یہ کہیں تم یہاں کیا لینے آتا ہے؟ کہنا میں آپ کی عادتیں دیکھنے آتا ہوں۔ جناب یہ کہیں کیا مطلب؟ کہنا یہاں تو میں روز یہ دیکھتا ہوں نا کہ جب سارے آپ کے شاگرد چلے جاتے ہیں تو آپ کی ایک عادت ہمیں بہت اچھی لگتی ہے۔ کاف گئے جناب یحییٰ، یعنی نبی کی کوئی عادت شیطان کو پسند ہے۔ قیامت ہو گئی، جناب یحییٰ جیسا متقی کا کم وقت، وہ کون سی میری عادت ہے جو تجھ کو پسند ہے تاکہ میں اسے ترک کروں؟ میری عادتیں تو اللہ کو پسند ہے، تجھے کیسے پسند ہو گئی؟ کہ ایک عادت پسند ہے، رات کا کھانا کھا کے آپ کافی دیر بیٹھے رہتے ہیں۔ آ گیا نا پیٹ کا مسئلہ، دلیل دے دی میں نے تاریخ انبیاء سے، کہ رات کا کھانا کھا کے آپ کافی دیر ایسے ایسے کر کے بیٹھتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں اب اٹھوں گا، رات کی نماز پڑھوں گا، ابھی اٹھوں گا، ابھی اٹھوں گا۔
بس رات کا کھانا کھایا اور نماز میں آپ دیر نہ کرنے لگے، ہم کو یہ ادا آپ کی اچھی لگتی ہے۔ کہ کم وقت کہیں کا، کل سے میں رات کا کھانا ہی چھوڑ دوں گا تاکہ یہ عادت تجھے پسند ہی نہ رہے، تو کہ اس کے بعد کا جو طریقہ بیٹھانے کا وہ نہیں بتاؤں گا، یہ کہہ کے بھاگا۔ آپ دیکھا، کہنے لگا باتوں میں لگ جاتے ہیں، یعنی نبی باتوں میں بھی نہیں لگ سکتا، عبادت میں چند لمحے بھی نہیں رک سکتا، اگر وہ لمحے آ گئے تو وہ اس کو پسند آ گئے۔ بال برابر راستے کی انبیاء کی راہیں ہیں کہ جہاں ترک اولا ہو جاتا ہے، لیکن ائمہ وہ ہیں کہ جہاں ترک اولا کا امکان نہیں ہے، دور سے پہچان لیتے ہیں، آس پاس پھٹک نہیں سکتا۔ امام تو امام ہے، جو اس گھر میں کنیز بن گئی، اسے یہ فخر کہ کبھی فضا کی چوکھٹ تک نہ آ سکا، قمبر کے قریب نہ آ سکا، اس لیے یہ مجلسیں پکار کے کہتی ہیں قمبر بنو فضا بنو، تاکہ وہ تمہارے قریب نہ آ سکے۔ تو جناب علی، اسے ناک کی شکایت نہ ہوگی تو کیا کرنا چاہیے؟ لازم ہے کہ جب سر میں تیل ڈالے تو وہی ہاتھ ذرا سا ناک پہ پھیر لے، کبھی ناک کی تکلیف نہیں ہوگی۔ جو چاہے کہ ہونٹ نہ پھٹیں اور ہونٹوں پر پھنسیاں نہ نکلیں تو سر میں جو تیل لگائے وہ ابروؤں پر بھی لگا لے۔ سر کا تیل ابروؤں پہ لگا لے تو ہونٹ نہیں پھٹیں گے اور پھنسیاں نہیں نکلیں گی۔ کیا ضرورت ہے ڈاکٹروں کے پاس جانے کی، اگر امام کے نسخوں پہ عمل ہو جائے، اگر امام کے نسخے پر عمل ہو جائے۔ جو چاہے کہ اس کا کوا نہ لٹکے اور کان نہ بہیں، اسے لازم ہے کہ جب کوئی میٹھی چیز کھائے سرکے سے غرارہ کر لیا کرے۔ جو یرقان سے بچنا چاہے اسے لازم ہے، کراچی میں یہ بیماری بہت ہے جناب، اخباروں میں اشتہارات ہے، لازم ہے کہ گرمی کے موسم میں جب کسی بند مکان کا دروازہ کھلے تو اس کے اندر فوراً نہ داخل ہو، دروازہ کھول کے رکا رہے، یعنی اس کی جو کچھ گیسز ہیں وہ جب باہر نکل جائیں تب اندر داخل ہو۔ دیکھیے فلیٹوں میں عام طور سے آج کل یہی ہو رہا ہے کہ آپ بند کر کے باہر نکل آئے، اندر گیس بھر گئی، گرمی بھر گئی، تو امام فرما رہے ایک دم سے دروازہ کھول کے اندر نہ چلے جاؤ، دروازہ کھول دو، ٹھہرو، کسی کو باہر جانے دو۔ آپ سمجھیے آپ کراچی میں یرقان زیادہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ مکان چھوٹے ہو رہے ہیں، بند کیا، ایک دم کھولا، اندر گئے، اندر جو کچھ تھا، جو بھی بلا تھی لپٹ گئی، یرقان ہو گیا۔ جاڑے کے موسم میں، یعنی دیکھیں گرمی میں تو یرقان سے یوں بچایا امام نے، اب جاڑے میں بچا رہے ہیں کہ جاڑے کے موسم میں جب کسی بند مقام کا دروازہ کھلے تو اس کے اندر سے فوراً باہر نہ نکلے، گرمی میں ایک دم اندر نہ جائے اور جاڑے میں ایک دم سے باہر نہ نکلے، یہ دونوں یرقان کرتے ہیں۔ جو ریاحی در سے بچنا چاہے اسے ہر ہفتے ایک مرتبہ لہسن کھانا چاہیے۔ ضلع صادق صاحب کھانے سے پہلے ایک لہسن پابندی سے کھاتے ہیں۔ دیکھیں نا، امام کے نسخوں پہ جو لوگ چل رہے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دوا علاج کرتے پھریے اور لاکھوں روپے خرچ کیجیے، صرف امام کے نسخے سامنے رکھیے اور آپ اپنی صحت کی حفاظت۔ جو یہ چاہے کہ اس کے دانت خراب نہ ہو، جو یہ چاہے کہ اس کے دانت خراب نہ ہو، اسے چاہیے کہ میٹھی چیز کھانے سے پہلے، میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا روکھا ٹکڑا کھا لیا کرے، کبھی دانت نہیں خراب ہوں گے۔ جو یہ چاہے کہ اس کا کھانا صحیح طریقے سے ہضم ہو جائے، اسے لازم ہے کہ کھانا کھانے سے تھوڑی دیر بعد
دہنی کروٹ لیٹ رہے اور پھر بائیں کروٹ بدل لے یہاں تک کہ ذرا نیند آ جائے. جو یہ چاہے کہ بلغم اس کے جسم سے کم ہو جائے اسے لازم ہے روزانہ تھوڑی سی جوارش کمونی نہار منہ کھایا کرے. دھوپ میں بیٹھے اور بارش غذاؤں سے پرہیز کرے. چاہے کہ سفرے کی زیادتی کم ہو جائے اسے لازم ہے کہ روزانہ رطب و باریک چیزیں کھائے, بدن کو راحت پہنچائے, حرکت کم کرے اور جو چیزیں پسند ہوں اسے زیادہ دیکھا کرے. جو چیزیں پسند ہوں, گھاس ہے, پھول ہے, درخت ہے, سبزہ ہے, جو سودا کو جلا دینا چاہے اسے لازم ہے کہ قے زیادہ کرے. جو شخص ریا بارش کو دور کرنا چاہے اسے لازم ہے کہ جسم پر روغن کی مالش کرائے اور گرم پانی کی ٹکور اس موقع پر کرے. جو چاہے کہ بلغم بالکل پیدا ہی نہ ہو وہ مسقال, تریفل, صغیر, نہار منہ کھا لیا کرے. اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ معدے میں ایک وقت میں انڈے اور مچھلیاں اکٹھا نہ ہونے پائیں, کیونکہ جب جوف انسان میں ان کا اجتماع ہوتا ہے تو نقرس, قولنج, بواسیر اور داڑھ کا درد پیدا ہوتا ہے. یعنی انڈا اور مچھلی ساتھ میں کھانا چاہیے. زیادہ انڈے کھانے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ امام کا نسخہ سنتے سنتے میں تو پڑھنے میں لگا ہوں نا, تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھ رہا ہوں زیادہ انڈے کھانے سے منہ پر جھائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. جھائیاں, دھبے 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 دھبے, 2 رنگ کا ہو جاتا آدمی. اچھا صاحب, جن مچھلیوں اور گوشت میں نمک لگا کر سکھا دیا جاتا ہے ان کا کھانا اور بعض نمکین چیزوں کا کھانا چھیپ اور کھجلی پیدا کرتا ہے. یہ کراچی میں عام ہے. بکری کا گردہ, کلیجی, پھیپڑا اور اوجڑی کھانے سے مثانے میں تغیرات پیدا ہو جاتے ہیں. بھرے پیٹ میں یعنی کھانا کھایا آپ نے, پیٹ بھرا ہوا ہے, حمام میں نہانے نہیں جانا چاہیے. درد قولنج, فالج پیدا ہو جاتا ہے. کھانا کھا کے فوراً ہی نہانا چاہیے. مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج ہو جاتا ہے. رات کے وقت ترنج, کھٹے پھل جتنے بھی ہیں, سیب, انار, یہ وہ کھانے سے, لیمو وغیرہ, کینو کھانے سے آنکھیں لوٹ جاتی ہیں, بھینگا ہو جاتا ہے. سمجھے نا, زیادہ انڈے کھانا معدے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور معدے میں درد پیدا ہوتا ہے. نیم برش انڈا یہ بہت چلتا ہے, آدھا کچا, ہاف بوائل. امام فرما رہے ہیں اس کے کھانے سے دمہ ہو جاتا ہے, سانس کی بیماری ہو جاتی ہے. کچا بغیر گلا گوشت کھانے سے پیٹ میں کیڑے کدودانے پیدا ہوتے ہیں. گرم یا میٹھی چیزوں کے بعد ٹھنڈا پانی پینے کی عادت سے دانت جلدی ہل جاتے ہیں. شکاری, چوپایوں یا گائے کا گوشت بہت کھانے سے عقل میں فتور آ جاتا ہے, ذہن بھدا ہو جاتا ہے اور بھول پیدا ہو جاتی ہے. کہاں پہ ختم کیا امام نے؟ گائے کا گوشت. تو جناب علی یہ امام نے تدبیری علاج بھی بتایا اور دوائیاں